السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم نے مختصر ٹائم میں صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی حدیث متفق علیہ جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، پیش خدمت کرنی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اور شدت کی دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ کے عرش کے سائے میں شامل ہونے کے لیے نیک چند اعمال کا 7 نیک عملوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ حدیث میں آپ کے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، شدت کی تپش ہوگی سورج کی، اور لوگ اس کی وجہ سے اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں۔ پہلا بندہ خوش نصیب ہے امام عادل، منصف حکمران، انصاف کرنے والا خلیفہ اور حکومت وقت جو عوام اور رعایا کے درمیان انصاف کر رہا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ وَشَابٌ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور دوسرا وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ جوانی کی عمر میں ہی یہ توفیق دے دے کہ وہ جوانی کی عمر میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ عموماً لوگ بڑھاپے میں، آخری ایج میں، آخری عمر کے حصے میں آ کر اللہ کے گھروں میں عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ خوش نصیب بندہ ہے جو جوانی کے لمحات میں اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ اور تیسرا وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل اللہ کے گھروں کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ لگا رہتا ہے، ایک نماز پڑھی دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ باہر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، بیٹھ کے ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے، پھر اگلی نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ یہ بندہ خوش نصیب ہے، اور روز قیامت اللہ اسے بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور دو وہ خوش نصیب انسان جن کو اللہ یہ توفیق دے کہ ان کی آپس کی محبت، ایک دوسرے سے محبت ہے ان کو، لیکن نہ دنیا کے لالچ کے لیے، نہ کوئی رشتہ داری کی وجہ سے، نہ کوئی خون کا رشتہ ہے، صرف اور صرف اللہ کے دین کی وجہ سے کہ یہ بندہ توحید والا ہے، دین والا ہے، اس لیے اس کے ساتھ محبت ہے، تو اس محبت میں اللہ کی رضا شامل ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور ایک وہ بندہ بھی جس کو خوبصورت خاندانی عورت برائی کی دعوت دے اور اسے کوئی اور ڈر بھی نہ ہو، وہ کہے مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے دنیا کے کسی بندے کا ڈر تو نہیں، لیکن اللہ کا ڈر ہے، اس لیے میں تیرے ساتھ برائی نہیں کرتا۔ جیسے جناب یوسف صدیق علیہ السلام نے زلیخا کو کہا تھا کہ ہی تعالیٰ اس نے کہا میری طرف دیکھو، جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اے زلیخا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو ایسے کوئی بندہ اگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے برائی چھوڑتا ہے، روز قیامت اللہ اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور ایک رجل تصدق بصدقۃ
فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ چھٹا بندہ وہ ہے جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مگر اتنے خفیہ طریقے سے چھپا کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ریاکاری سے بچتے ہوئے وہ صدقہ خیرات کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ سے اگر صدقہ ہوتا ہے بائیں کو بھی علم نہیں ہوتا، یعنی اس کے گھر کے کسی فرد کو بھی علم نہیں ہوتا، پڑوسیوں تک کو علم نہیں ہوتا، لوگوں کو بتاتا نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو صدقہ کرتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے روز قیامت اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گی۔ اور ساتواں بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی اسے سراہنے والا نہیں، تنہائی میں، خلوت میں، علیحدگی میں اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی دوران اللہ کے ڈر سے آنکھ سے ایک قطرہ آنسو کا باہر نکل آیا، اللہ کہتے ہیں میرے ڈر سے ایک قطرہ نکلا ہے، میں نے اسے معاف بھی کر دیا اور روز قیامت اپنے عرش کے سائے کا حقدار بھی بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بتانے کا یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، میرے بتانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ 7 خوبیاں ہیں۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دن اللہ ہمارے اوپر آسانی فرمائے اور شدت کی دھوپ سے بچ جائے، 7 خوبیوں میں سے کم ایک وصف، ایک خوبی ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے حشر کی سختیوں سے ہمیں بچا کر اپنے رحمت کے سائے میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔